السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو ایک اپڈیٹ بھی دینا چاہوں گا اور یہ اپڈیٹ گزشتہ اسٹریم کے تعلق سے ہے۔ گزشتہ اسٹریم کے آغاز میں نے ایک بات کہی تھی اور یہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے تھی کہ میں نے ان کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے بڑی اسپیچز دی ہیں اور الحاد اور ایتھیزم کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پروموٹ کیا ہے، اور بہرحال چونکہ وہ ایک جانی مانی شخصیت ہے تو ان کو پلیٹ فارمز بھی بڑے ملے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے کہ ان سے متاثر زیادہ لوگ ہندو ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ ہندوؤں کا مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملحد اور ہندو دونوں ہی کا آئی کیو لیول بہت کم ہوتا ہے، اور یہاں اتفاق یہ ہے کہ متاثر کرنے والی شخصیت جاوید اختر ملحد ہیں، اور مؤثر ہونے والی جو افراد ہیں وہ ہندوؤں کی ایک بے ہنگم قسم کی بھیڑ ہے۔ یہ بے ہنگم کا لفظ میں نے اس لیے کہا چونکہ ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی بڑی اچھی اور سلیقے سے اردو بول دے تو یہ لوگ ایک دم سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق کی زبان ہے، کچھ زیادہ ہی سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امریکہ میں جو گورے ہوتے ہیں ان کو کچھ یعنی احساس کمتری ہوتی ہے انگلینڈ کے گوروں کے مقابلے میں۔ تو جب انگلینڈ کے گورے اپنے خاص انداز اور لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو امریکنز بھی متاثر ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس بندے کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں، معلومات ہے یا نہیں، یہ جو بول رہا ہے یہ بڑے شائستہ اور سلیقے سے بول رہا ہے، لہٰذا صحیح کہہ رہا ہوگا۔ تو ایسے ہی اردو میں الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ تو لکھنؤ کا جو انداز تھا وہ الگ انداز تھا اور دہلی کا الگ تھا۔ تو لکھنوی جب بولتے ہیں تو سامنے والا ان کے لب و لہجے سے متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ آج بھی متاثر ہو جایا ہوتا ہو، لیکن بہرحال پہلے متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ اینی وے، تو یہی حال ہندوؤں کی بیچاروں کی بے ہنگم بھیڑ کا ہے کہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بھائی جاوید اختر صاحب کہہ رہے ہوں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ تو ہوا یہ کہ ہماری ویڈیو ان تک پہنچی اور انہوں نے، اور وہ ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے پہنچائی، جاننے والے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے پیغام بھیجا، یعنی میری ویڈیو ان کو فارورڈ کی، لیکن جاوید اختر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے جو کمیونیکیشن ہوا تھا سے کہ انہوں نے جاوید اختر کو پیغام بھیجا اور کہا، محترم جاوید اختر صاحب، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب آپ سے ایتھیزم ورسز اسلام پر بات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے۔ تو جاوید صاحب نے جواب دیا، حضور، مذہبی صاحبان میں عام طور سے جذبات کی فراوانی اور ضبط کا فقدان ہوتا ہے، لہٰذا یہ بحث محض بدمزگی کا باعث ہو سکتی ہے۔ یوں بھی کیا امکان ہے کہ وہ میری کوئی بھی بات میرے ہزار جواز دینے پر بھی مان سکتے ہیں؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک خاص ایتھیسٹ کا اپروچ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ انلائٹنڈ ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کے یہاں ضبط نہیں ہوتا، ان کے یہاں صبر نہیں ہوتا، وہ سامنے والے کی بات نہیں سنتے، بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ میں تو دلائل دوں گا یعنی خود ہی مان لیا کہ میرے ہزار جواز دینے پر بھی وہ مان نہیں سکتے۔ میں تو دلائل دوں گا لیکن چونکہ وہ مذہبی ہیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک اسمپشن کریٹ کیا۔ اس کے بعد خیر ان میں آپس میں بات ہوئی، پھر انہوں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا 2 دن پہلے غالباً۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو مولوی صاحب کے نام پر مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے، ذرا ہمت دکھاتے ہوئے مولوی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ موصوف امریکہ میں رہتے ہیں، یعنی میرے تعلق سے کہا کہ موصوف امریکہ میں رہتے ہیں، اب یا تو میں وہاں جاؤں یا زوم پر بات ہو، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بات کر لیں کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں ہمیں امید لگی کہ بھئی بات ہو سکتی ہے جاوید اختر صاحب سے۔ تو پھر آگے انہوں نے یہ فرمایا، ویسے میں نے واٹس ایپ پر مولانا کی بحث کسی ملحد سے دیکھی، محض کٹ حجتی ہو رہی تھی، خاصی مایوسی ہوئی۔ شاید وہ اویس اقبال والی انہوں نے ڈیبیٹ دیکھی تھی، اللہ عالم کون سی دیکھی تھی۔ تو خیر میں نے جب یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے جو بیچ میں صاحب تھے ان سے کہا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ جاوید صاحب سے کہیں کہ اگر ان کا کوئی چینل ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور میں اور وہ رہیں گے، اور یا وہ ہمارے چینل پر آ جائیں، اور چاہیں تو زوم پر بات کر لیں، اور زوم اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس بھی ہوگی، ہمارے پاس بھی ہوگی،
نوٹ کرنا چاہیں تو انہوں نے ان کو میسج بھیجا, جناب کل یعنی سنیچر کو صبح یا شام, یہ جمعہ کے دن بات ہو رہی ہے, کل یعنی سنیچر کو صبح یا شام زوم پر بات ہو جائے گی, آپ وقت بتا دیں آپ کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا. تو کیا کیا کہ اتنی دیر میں جاوید صاحب نے یہ جو بیچ میں صاحب تھے ان کا نمبر ایک رپورٹر کو دیا. یہ رپورٹر این ڈی ٹی وی کے سابقہ رپورٹر ہیں جن کا نام ہے سندیپ اپادھیائے. تو انہوں نے ابھی حال فی الحال میں کوئی یوٹیوب چینل شروع کیا ہے ریڈ مائک کے نام سے, دا ریڈ مائک کے نام سے. تو بہرحال انہوں نے ان صاحب کو رابطہ کیا. اب دیکھیں این ڈی ٹی وی کا ایک سابقہ رپورٹر رابطہ کر رہا ہے ہمارے جو بیچ کے صاحب ہیں ان سے. پلیز لیٹ می نو when would be a good time to talk. This is regarding a joint interview between Javed Akhtar Sahab and Mufti. This could be on our platform called the Red Mic. Do sample our offering on YouTube. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ماڈریٹ یعنی گویا کہ ہمارے پلیٹ فارم پر ہوگا, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لائیو نہیں ہوگا بلکہ ریکارڈڈ ہوگا اور ہم ایڈیٹنگ کر کے اپنے چینل کے اوپر اس کو ڈالیں گے. تو بھائی میں نے ان صاحب سے کہا کہ کیا زیادہ ہی کچھ بیوقوف سمجھ لیا, کیا سمجھ رہے ہیں وہ. ایک تو یہ کہ میں رپورٹرز کے تعلق سے وہ چاہے کتنے ہی لبرل اور نیوٹرل کیوں نہ ہو, میرا نظریہ یہ ہے کہ میڈیا کو یا رپورٹرز کو مذہب کے اوپر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کا تعلق ہے خبر دینا یا جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرنا. ان کا مذہب سے کیا لینا دینا. تو مذہبی معاملات پر پہلے تو یہ کہ میڈیا کو انوالو ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ملک کا جو ماحول ہے وہ اسی وجہ سے بگڑا ہے, ایک بڑا فیکٹر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب بات میری اور جاوید اختر صاحب کی ہونی ہے تو ایک تیسرا بندہ کہ جس کو ہم جانتے نہیں وہ ماڈریٹ کیوں کرے گا, اور ماڈریٹ بھی اس طرح کرے گا کہ ریکارڈنگ ہوگی پھر وہ ایڈیٹنگ کرے گا اور ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ اپنے چینل پر ڈالے گا. تو اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کی ساری بات مانتے چلے جائیں. گفتگو کے اصول پر ہوتی ہے. تو میں نے جاوید اختر صاحب کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں گے, آپ اپنے چینل پر بلا لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا تو کوئی چینل نہیں ہے. تو جو بیچ میں صاحب ہیں سالس, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاوید اختر کو لکھا کہ آپ مفتی صاحب کے چینل پر تشریف لائیں, آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو انہوں نے جواب دیا جاوید صاحب نے کہ اگر یہ ریڈ مائک والے آپ کی شرائط پر تیار نہیں ہیں, ایسا کرتے ہیں مارچ اپریل میں امریکہ آ رہا ہوں تو روبرو ہی کر سکتے ہیں, مولانا کس شہر میں مقیم ہے. تو انہوں نے بہرحال جواب دیا کہ میں شکاگو میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آؤں گا اور شکاگو میں آ کر وہ مجھ سے یعنی روبرو ہماری بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ شکاگو میں میری چھوٹی بہن رہتی ہیں, میں وہاں ضرور آؤں گا, آپ اطمینان رکھیے 2-2.5 مہینے میں آسمان گرنے والا نہیں ہے. تو ادھر سے جواب گیا جی ہاں 2-2.5 مہینے میں آسمان تو نہیں گرے گا لیکن ہمارے اور آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کل پھر ٹرائی کیا اور کہا کہ مفتی یاسر صاحب کی لائیو اسٹریم سنڈے کو رات 9:30 بجے ہو رہی ہے, اگر آپ رضامندی ظاہر کریں تو ہم آپ کو اسٹریم یارڈ کا لنک پہلے بھیج دیں گے, آپ اپنے موبائل سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج رات لکھنؤ میں کیفی اعظمی یادگار مشاعرے میں ہوں, آج ان کی سالگرہ ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جاوید صاحب سے گفتگو ہوگی, نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ملحد بنا دیں گے, وہ ایسا نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہاں لیکن یہ کہ وہ ہندوؤں کے اوپر ایک بہت ہی زبردست قسم کا امپیکٹ رکھتے ہیں, اور چونکہ ایک آئیڈیالوجیکل شخصیت ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری اور ان کی گفتگو ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اچھے ماحول میں ہوگی. اور میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں, چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ان تک پہنچے, کہ جو مناظرہ ہوا تھا میرا اویس اقبال کے ساتھ, تو وہ ایک یعنی اس کا آغاز بڑے دوستانہ ماحول میں ہوا تھا, اور اسی لیے میں نے ان کو اپنے یہاں مدعو کیا تھا. وہ آئے اور شروع میں گپ شپ لگا کے ہم نے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا, اور شروع کے 10 منٹ تک میں یہی سوچتا رہا کہ اویس صاحب کٹ حجتی نہیں کریں گے. جو لفظ جاوید اختر نے استعمال کیا ہے وہ دراصل ان کے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے, اویس اقبال کے اوپر, اور میری جو بات ہے وہ غور سے سنیں گے, میں ان کی بات غور سے سنوں گا. لیکن شروع کے 5-10 منٹ میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں وہ سمجھنے
یا ویسے ہی بات کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر مجھے فوری طور پر یاد آیا ان کا ایک جملہ کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی میری اویس اقبال کی فون پر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور ریکارڈ بھی کر لیں گے، اور آپ یقین کریں بہت سپر ہٹ جائے گا، آپ کو بھی فالوورز ملیں گے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اویس اقبال کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فالوورز مل جائیں ان کو، کچھ ملے بھی ہوں گے 2-4 ہزار اس ڈیبیٹ کے بعد، اور یہ کہ بات سپر ہٹ چلی جائے. تو خیر مناظرہ بڑا مشہور ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر سامنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ گفتگو کو سپر ہٹ بنانا ہے یا مجھے کچھ سبسکرائبرز چاہیے، تو پھر وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے اور ایک سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ یہ صاحب سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ مناظرہ برائے مناظرہ، ڈیبیٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹ اس لیے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہم نے بھی ڈیبیٹ کا موڈ اختیار کیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اویس اقبال کے ساتھ کوئی بدتمیزی والا معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ جب وہ وہاں سے گئے ہمارے پاس سے تو بہت اچھے ماحول میں گلے ویلے مل کر گئے ہیں. ہم نے ان کو بقول یہ عامر حق صاحب جو ہے وہ اس کو مزاحیہ انداز میں خوب پیش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ پیزا ویزا بھی کھلایا ان کو. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو جاوید اختر صاحب کے ساتھ اس سے کہیں بہتر معاملہ اس لیے ہوگا کہ جاوید اختر اور اویس اقبال کا جو لیول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی فرق ہے. وہ ایک ادبی شخصیت ہے، اویس اقبال ادبی شخصیت نہیں ہے، وہ خالص میڈیا پرسنل ہے. تو میڈیا پرسن جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کو ٹریننگ ہی اس بات کی دی جاتی ہے کہ وہ بات کو گھمائے کیسے، اور یہی اویس اقبال اپنی پوری ڈیبیٹ میں کرتے رہے. تو جاوید اختر صاحب چونکہ میڈیا پرسن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اچھی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہو، میں تو اسی لیے اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ شکاگو آ رہے ہیں اور غریب خانے پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو بندہ بالکل حاضر ہے اور ویلکم کہے گا، اور آپ تشریف لائیں، آپ کے ساتھ روبرو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ اگر چاہیں گے کہیں اپنے ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ بات کر سکیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ان کا جو ادبی معیار ہے اس کی قدر ہے. کچھ ان کی کہ ہوئے کلام کو میں نے سنا ہے انہی کی زبانی، وہ بڑا اچھا لگا. اب یہ ہے کہ الحاد کے اوپر ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہم مذہب کے مقدمے کے پیروکار ہیں اور وہ الحاد کے مقدمے کے پیروکار ہیں. تو دو جب لوگوں میں اختلاف ہوگا تو پھر اس اختلاف کو علمی انداز میں پبلک کے سامنے آنا چاہیے.